یا رسول اللہ، یا سیدی یا حبیب اللہ، یا سیدی یا رسول اللہ، یا سیدی یا حبیب اللہ، یا سیدی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یا نبی سلام علیکہ۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو سنتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1637۔ اللہ کے پیارے نبی محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، فإنہ مشہود، کہ یہ یوم مشہود ہے، تشہدہ الملائکہ، اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں، وَإِنَّ أَحَدًا لَن يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا عُرِدَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا۔ تم میں سے کوئی بھی درود پاک پڑھتا ہے تو اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے درود پڑھنے سے فارغ ہو جائے۔ تو سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس محفل میں حاضر تھے جب نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمان ارشاد فرمایا۔ تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی وصال ظاہری کے بعد، دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد کیا ہوگا؟ تو ارشاد فرمایا، ہاں، میرے وصال ظاہری کے بعد بھی میرے سامنے اسی طرح درود پیش کیا جائے گا۔ پھر فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ پاک نے زمین پر یہ حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، اور اللہ کے نبی زندہ ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان، واللہ جان گئے وہ جہان کی، واللہ جان گئے وہ جہان کی، جان گئے تو جہان گئے۔ پڑھیے، صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھتے رہیے، نیکیوں میں اضافہ کرتے رہیے، گناہ بخشواتے رہیے، اللہ کی رضا پاتے رہیے، درجات بڑھواتے رہیے، رسول پاک کا قرب پاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پروگرام میں شامل ہیں مبلغ دعوت اسلامی محمد فراز اتاری مدنی، مبلغ دعوت اسلامی محمد عدنان اتاری مدنی۔ پروگرام کے سیگمنٹس کے بارے میں جانتے چلیے۔ ہمارے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے فیضان دلائل الخیرات۔ دلائل الخیرات کا منتخب درود پاک، اس کا ترجمہ اور مختصر وضاحت، لفظ سے شعر پڑھیں، اور اس میں 6 الفاظ ہوتے ہیں، ان سے اشعار پڑھنے ہوتے ہیں۔ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نام، نبی پاک کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہر پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں، جس پر ہم گفتگو کرتے ہیں، اور سمجھ کر پڑھیں۔ 4 اشعار، 4 طرزیں اور اس کی وضاحت۔ آخر میں ہوتا ہے
گل دستائے درود و سلام کھڑے ہو کر نبی پاک کی بارگاہ میں صلوات و سلام کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ آخر تک آپ ہمارے اس پروگرام میں رہیں، سیگمنٹس میں شامل رہیں، انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا، نبی پاک کی محبت بڑھے گی، درود پاک پڑھنے کا ذہن ملے گا، اور بہت سارے اشعار کے معنی آپ کو انشاءاللہ عز و جل معلوم ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شروع کرتے ہیں ہم اپنا پہلا سیگمنٹ، فیضان دلائل الخیرات۔ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما احاط به علمک، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما احصاہ کتابک، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما نفذت به قدرتک، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما خصصته ارادتک، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما توجہ الیہ امرک و نہیک، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما وسعہ سمعک، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما احاط به بصرک، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد قطر الامطار، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد اوراق الاشجار، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد دواب القفار۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام، ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام۔ فرشتوں کا وظیفہ درود و سلام ہے۔ درود و سلام پڑھ کر ہم اپنی قسمت جگاتے ہیں۔ دلائل الخیرات کا ایک منتخب درود پاک ابھی آپ کے سامنے اسکرین پر آپ نے دیکھا بھی، اس کو سنا بھی حاجی عبدالحبیب کی آواز میں۔ انشاءاللہ فراز بھائی ہمارے اس کا خلاصتاً ترجمہ مفہوم بیان فرمائیں گے، پھر انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کرتے کسی ایک آدھ اس موضوع پر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب دلائل الخیرات نے مختلف طریقوں سے سیگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، عظمت میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنے کے مختلف اندازوں کو ذکر کیا ہے۔ ابھی جتنے بھی ہم نے سیگے دیکھے ہیں اس میں ایک چیز کامن ہے، یعنی نمایاں بھی ہے، ممتاز بھی ہے، اور سب میں ایک چیز پائی جاتی ہے، وہ ہے کثرت سے کسی چیز کا ہونا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں قطر الامطار، یعنی بارش کے جو قطرے ہیں وہ ظاہر انکاؤنٹیبل ہیں، جب سے نازل ہو رہے ہیں اور قیامت تک نازل ہوتے رہیں گے، ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اوراق الاشجار، یعنی جو درختوں کے پتے ہیں کتنے ہوں گے، انکاؤنٹیبل ہیں، کوئی بندہ اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جو ابتدا کے اندر سیگے بیان ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا، جن چیزوں سے منع فرمایا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کثرت سے پائی جاتی ہیں اور ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی انکاؤنٹیبل درود پاک اور سلام جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں۔ اور بالکل جو آخری سیگا تھا اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، وہ یہ ہے کہ صاحب دلائل الخیرات فرماتے ہیں کہ جو ویرانوں کے جو جانور ہوتے ہیں ان کی تعداد کے برابر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نازل کیا جائے۔ اب ویرانوں کے کیوں، جو آباد جگہیں ہیں وہاں پر بھی تو دواب پائے جاتے ہیں، یعنی یہ چوپائے اور یہ جانور وغیرہ پائے جاتے ہیں، صرف جنگلوں کے کیوں؟ تو اصل میں ویرانے کے اندر ایک تو انکاؤنٹیبل مخلوقات ہوتی ہیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا، جن کو ریسرچ کرنے والے ریسرچ ہی کر رہے ہیں ابھی تک کتنی ہے۔ تو ویرانوں کے اندر تو جیسے ہم بعضوں کا سفر بھی کرتے ہیں تو ذہن میں خیال آتا ہے کہ یار پتہ نہیں کون کون سی مخلوقات ہوگی، کون کون سے جانور ہوں گے، نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو یہ ایک سمجھنے ایک باریک بات ہے کہ ویرانوں کے اندر جو جانور ہوتے ہیں، جو اس طرح کی مخلوقات ہوتی ہیں، وہ انکاؤنٹیبل ہوتی ہیں۔ اچھا، اس میں فائدہ دینے والی بھی ہوتی ہیں، نقصان پہنچانے والی بھی ہوتی ہیں، لیکن
اگر تعداد کے اعتبار سے دیکھیں تو ان کی تعداد کثیر ہے، بہت زیادہ، بہت زیادہ ہے. تو یہاں چونکہ سارے سیگے جو بیان کیے وہ انکاؤنٹیبل ہیں، کثرت کو بیان کرتے ہیں، تو انہوں نے سیگا بھی ایسا بیان کیا جس کے اندر کثرت والا معنی ہو، کوئی کسی قسم کا سکم اور کمزوری باقی نہ رہ جائے. اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ جو ویرانے کے جانور ہیں ان کی تعداد کے برابر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام نازل. جیسے آپ نے کہا کہ ریسرچ ہو رہی ہے اور لوگ نئی نئی چیزیں دریافت کر رہے ہیں. ایک تو ایک کاؤنٹنگ تو ہم کر ہی نہیں سکتے ابھی ہم، یعنی اگر یہ کہیں ریسرچ کرنے والے اقسام بھی بیان نہیں کر سکیں کہ ان کی مخلوقات کی اقسام کتنی. مثال اگر جانوروں کو ہم دیکھیں تو جانور بھی نئے نئے ان کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ، یعنی ہر مثال تو چڑیا ہے تو چڑیا بھی مختلف اقسام کی ہے، وہ اگر دیگر اور جانوروں کو دیکھیں تو یہ ساری چیزوں کو، اور پھر ان کی تعداد اللہ تو جانتا ہے. اور ہم یہی عرض کریں کہ اللہ تو علم والا ہے، تو اپنے محبوب پر ان کی تعداد کے مطابق جو ہے درود پاک کو تو نے ان کی تعداد کا علم بھی عطا فرمایا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تعداد بھی جانتا ہے، کتنی تعداد میں درود و سلام وہ بنیں گے وہ بھی رب جانتا ہے، اور جس پر بھیجنے ہیں اللہ کی عطا سے وہ بھی جانتے ہیں. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے سب آپ کو سکھا دیا. وہ تعداد بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم ہے، کسی کے علم میں ہو یا نہ ہو، اللہ پاک نے حضور کو وہ علم بھی عطا فرمایا ہے. اور جتنی تعداد میں یہ درود بنیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو اس کا بھی علم عطا فرما دیا. بلکہ ابھی حدیث میں نے سنائی ہے جی کہ وہ پیش کیے جاتے ہیں اور میرے وصال کے بعد بھی پیش کیے جاتے رہیں گے. تو حضور کو تو علم ہے، بالکل، فنبی اللہ حی، کہ اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہے، انہیں جو ہے رزق بھی دیا. اس پر مجھے ایک حدیث پاک بھی یاد آئے گا کہ وہ جو سماعت کے متعلق ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آسمان میں ایک بالش بھر جگہ بھی نہیں ہے کہ جہاں پر فرشتے موجود نہ ہوں، میں ان کی چڑچڑاہٹ کی آواز سن رہا ہوں. تو وہاں علماء نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چیز کا بھی علم ہے کہ آسمان کی مقدار کتنی ہے، وہاں پر فرشتے کتنے ہیں. تبھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ آسمان میں کوئی جگہ ایسی خالی نہیں ہے جہاں پر فرشتے موجود نہ ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو ایسا علم عطا فرمایا کہ جو کسی کو علم عطا نہیں فرمایا. جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ. جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. خبر نہیں ہے عبید کو ہے پتا کیا کیا، خبر نہیں ہے عبید کو ہے خبر کیا کیا، وجود کن کا بھی لمحہ حضور جانتے ہیں. تیری عطا تیری عطا تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. ماشاء اللہ. بڑھتے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہمارے نعت خواہ اسلام بھائی سے ہم اشعار سنیں گے. سیگمنٹ کا نام ہے لفظ سے شعر پڑھیں. سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی. جی، لفظ سے شعر پڑھیں. زبیر بھائی اور عدنان بھائی، پچھلی دفعہ جب آپ آئے ہوں گے تو شاید یہ ہوگا کہ ہم کہیں گے آپ نمبر پکاریں اور نمبر کھلے گا اور پھر اس کے پیچھے سے آپ نے لفظ دیکھنا ہے. اس دفعہ کچھ چینج ہے، تقریباً ہمیں چینج کیے ہوئے بھی ٹائم ہو گیا ہے. تو دکھا دیجیے گا تو اچھے الفاظ دکھا دیں. پہلے الفاظ دکھا دیں تاکہ ان کے حوصلے تھوڑے بلند ہو جائیں. ماشاء اللہ، الفاظ آپ کے سامنے آ گئے سر. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں کلر راؤنڈ کرے گا، چلے کلر کو راؤنڈ کروائیں. جہاں آپ مدینہ بولیں گے یہ رکے گا، جس لفظ پہ رکے گا اس سے آپ نے شعر پڑھنا ہے. چلیے جی، زبیر بھائی پہلے آپ. کردگار، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. یہ شعر نہیں ہے، شعر سلام کا پڑھنام ہے. جی. میری بگڑی بنانے والے پر
گار سلام بھیج اے میرے گردگار سلام. ماشاءاللہ کیا بات ہے، شعر بھی درست پڑھا اور طرز بھی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے. جی فراز بھائی، شعر تو آسان ہے، یہاں کردگار کا معنی بیان کرتے ہوئے شعر کا مفہوم بتا دیں. کردگار کا ایک معنی تو ہوتا ہے کام بنانے والا. اب جب انہوں نے شعر پڑھا نا تو ایک عجیب سا نقطہ اچانک ذہن میں آ گیا جو شاعر کی ایک سوچ پر دلالت کرتا ہے، خوبصورت سوچ پر، کہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ حضور میری بگڑی بنانے والے ہیں اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں اے میرے کام بنانے والے تو حضور پر سلام نازل فرما. اب آپ کنیکشن دیکھیں اور عقیدہ دیکھیں. عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب کی بگڑیاں بناتے ہیں لیکن بناتے اللہ کی عطا سے. اصل جو بگڑی بنانے والا ہے وہ رب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ اختیارات عطا فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک نظر سے بگڑی بنا دیتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر سے کتنے ایسے لوگ کہ جو پہلے اسلام سے وابستہ نہیں تھے دائرہ اسلام میں آ کر ان کی بگڑیاں کیسے بنی کہ وہ مخلوق میں انبیاء کے بعد سب سے افضل کہلائے جو صحابہ کہلاتے ہیں. یہ کیسی بگڑیاں بنی کہ ان کے مقابلے میں اگر سارے ولی بھی جمع ہو جائیں تو ایک صحابی کی مقام کو نہیں پہنچ سکتا. کیسی حضور نے بگڑی بنائی کہ ایمان سے بڑھ کر تو ظاہر ہے ایمان کا مل جانا، اس سے بڑا بگڑی کا بن جانا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ شاعر نے بڑا پیارا عقیدہ بھی بیان فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے وابستہ رہا جائے، حضور سے اپنی بگڑی بنوانے کے لیے عرض کی جائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بگڑیاں بھی بنائے گا. اور یہاں پر بہرحال سلام کا عرض ہے کہ یا اللہ پاک تو اپنے محبوب پر جو بگڑی بنانے والے ہیں اپنے محبوب پر درود و سلام نازل فرما. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض ہے اور نبی پاک کے وصف کے ساتھ ہے کہ اے محبوب، اے اللہ جو تو بگڑی بنانے والا ہے، ہمارے اس پیارے محبوب کو جو ہماری بگڑیاں بنانے والے ہیں ان پر درود و سلام نازل فرما. سبحان اللہ. اب عدنان بھائی کو دکھائے جائے الفاظ اور پھر عدنان بھائی لفظ مدینہ کہیں گے جہاں جا کے رنگ ہمارا رک جائے. کلر دکھائیے جی. مدینہ مدینہ مدینہ. تحیت. سلام تم پہ خدا کا اور اس کی رحمت ہو، سلام تم پہ خدا کا اور اس کی رحمت ہو، سلام تم پہ خدا کا اور اس کی رحمت ہو، تحیت اس کی ثنا اس کی نعمت ہو. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا. ماشاءاللہ. اچھا یہ شعر پڑھا ہے انہوں نے، سلام تم پہ خدا کا اور اس کی رحمت، تحیت اس کی ثنا اور اس کی نعمت ہو. تحیت کا معنی بتا دیں اور اس شعر کا مفہوم. تحیت کا بھی ایک معنی سلامتی ہی ہوتا ہے اور اس کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ رحمت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام، اللہ کی رحمت آپ پر نازل ہو. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعریف ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے کہ مخلوق کی تعریف جو ہوتی ہے وہ خالق ہی کی تعریف ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا بنایا ہے کہ کسی بھی اینگل سے، کسی بھی اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی جائے تو وہ حقیقت میں حمد بنتی ہے. تو یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے بھی مظہر ہیں. کہ کوئی بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا ہے تو جیسے کہ کئی واقعات ملتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو فوراً جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو گئے کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اور پھر اس طرح کی بھی بعض روایت میں ملتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا بنایا ہے، حضور کی یہ شان ہے، تو ان کا پیدا کرنے والا کیسا ہوگا، اس کی قدرت کیسی ہوگی، اس کی شان کیسی ہوگی، اس کی عظمت کیسی ہوگی، اس کا علم کیسا ہوگا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا کے بھی مظہر ہیں کہ لوگ حضور کو دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم جو ہے وہ زبان پر جاری ہو جاتی ہے. تو ایسے عظیم نبی پر اور ایسے اپنے محبوب پر یا اللہ پاک تو درود و سلام نازل فرما. سبحان اللہ. یہاں حمد اور نعت دونوں کا ذکر کیا ہمارے فراز بھائی نے تو اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آتا ہے. اس شعر کو اگر آپ پڑھ دیں، تجھے حمد ہے خدایا، وہ پہلا جو مطلع وہی پڑھ دیں گے. رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. ہمیں بھیک مانگنے کو
ہے خدا یا تجھے حمد ہے خدا یا تجھے حمد ہے خدا. سبحان اللہ. اب زبیر بھائی آپ کا نمبر ہے جی, دکھائیے الفاظ. اسپیڈ بڑھ گئی ہے. مدینہ. قناعت, ایسا شعر پڑھیں جس میں آتا ہو قناعت. اللہ ہمیں نصیب بھی فرمائے قناعت. نعمت تم اوروں کو کھلاؤ, خود کھاؤ تو جو کی کھاؤ. نان جبی پہ نان جبی پہ قناعت والے تم پہ لاکھوں سلام, تم پہ لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام, تم پر لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام. نانے جوی اور جو کی کھاؤ, اس کو اور قناعت, ان تین چیزوں کو واضح کریں. نان جوی کا مطلب تو ہے جو کی روٹی, صحیح ہے. اور جو تو واضح ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کی روٹی جو ہے وہ تناول فرماتے تھے, اس کو نوازتے تھے. اور قناعت کا مطلب ہے جو ہے اسی پر صبر کرنا, نہ شکری نہ کرنا, بے صبری نہ کرنا. تو شعر کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو تو بھر بھر کر عطا فرمانے والے, مطلب جو نہیں مانگ رہا بن مانگے عطا فرمانے والے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سادگی اور قناعت کا کیا عالم ہے کہ اگر گھر میں جو کی روٹی موجود ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی تناول فرما لیتے تھے. ایسی قناعت کرنے والی ذات اور ایسے اختیارات والی ذات کہ جس کے پاس خود تو اختیارات ہیں, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فقر جو ہے وہ اختیاری ہے. یہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو بادشاہوں جیسی زندگی گزار لیتے, لیکن اس کی پھر کئی حکمتیں علماء نے لکھی ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فقر پسند فرمایا اس پر اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاعر فرما رہے ہیں کہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی استعمال فرما لیا کرتے تھے, تناول فرما لیا کرتے تھے, ایسی قناعت کرنے والی ذات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہوں اور درود و سلام ہوں. کیا بات. اس میں ہم سب کے لیے بھی درس ہے مدنی چینل کے ناظرین. ہمیں اپنے حالات و واقعات پہ نظر رکھنی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا چاہیے, نہ یہ کہ ہم واویلا کریں, شور کریں. کمی پر بعض اوقات کمی ہوتی تو اس پر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے شکوہ شکایت کریں. قناعت کی نعمت اللہ پاک نے جو دیا ہے اس پر راضی رہے. اور قناعت یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ پاک اس میں ہمیں اتنی برکت عطا فرما دے کہ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اللہ ہمیں نصیب کرے اور ہم سب کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھے. اب عدنان بھائی کا نمبر ہے جی, دکھائیے گا. 3 ہے حضرت. مدینہ. زینت, تحیت, قناعت, زینت. جی سر. تم ہو سایہ رب عزت, تم ہو مایہ خلق و خلقت, تم ہو سایہ رب عزت, تم ہو مایہ خلق و خلقت. دونوں جہاں کی زینت والے, دونوں جہاں کی زینت والے, دونوں جہاں کی زینت والے. صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. سایہ رب عزت, مایہ خلق و خلقت. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح کہ حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اے جابر تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا, اور پھر وہ تفصیلی حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا گیا اور پھر اس کے مختلف حصوں سے زمین, آسمان, عرش, کرسی, قلم اور جنت, دوزخ, یہ سب جو ہے وہ بنایا گیا. تو یوں اگر ہر چیز کی اصل دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. جیسے انسان ہونے کے اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ
تمام جو انسان ہیں ان کے والد بھی ہیں، اس اعتبار سے ظاہری جسم مبارک کے اعتبار سے اصل ہیں. لیکن اگر یوں مخلوق کی ابتدا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر چیز کی ابتدا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی ہے. حضور علیہ مایا بھی کہتے ہیں اصل کو، یعنی اصل جو ہے وہ ہوتی ہے تو پھر اس سے آگے جو ہے فروعات بنتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے وہ اس اعتبار سے اصل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے ہی تمام مخلوقات کی اور تمام جو کائنات ہے اس کی تخلیق کی گئی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وصف کو بیان کر کے جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجا گیا. اب یہ خلق اور خلقت دونوں میں سے مخلوق کو ہی کہتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ خلق ہو یعنی عادت کے اعتبار سے بھی اور مخلوق کے اعتبار سے، اور ایک ہوتی ہے تینت، یعنی تینت سے مراد بندے کی اصل اور حقیقت اور بندے کی طبیعت جو جس کے بارے میں بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ تبدیل نہیں ہوتی. اس اعتبار سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اصل ہیں. یوں حضور کی تعریف بیان کر کے حضور پر صلاۃ والسلام بھیجا گیا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. جی زبیر بھائی، اب آپ کے پاس مائک ہے، بتائیں. جی دکھائیں الفاظ زبیر بھائی کو. اصل دولہا. اب آپ بتائیں، آپ نے دولہا بننا ہے یا اصل لینی ہے؟ مدینہ. دولہا بنا دیا انہوں نے آپ کو. چلے شعر پڑھنا ہے آپ سے دولہا. خدا کی سلطنت کا جو ہے دولہا، خدا کی سلطنت کا جو ہے دولہا، خدا کی سلطنت کا جو ہے دولہا، سلام اس پر جو رحمت کا بنا ہے، سلام اس پر جو رحمت کا بنا ہے، سلام اس پر جو رحمت کا بنا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. خدا کی سلطنت کا دولہا. اچھا، لفظ دلہا، دلہن، شادی، یہ صرف وہ جو ہمارے یہاں نکاح وغیرہ ہوتا ہے اس کے لیے استعمال نہیں ہوتا. بعض لوگ کنفیوز ہو جاتے ہوں گے. جو اردو کا استعمال جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ لفظ دولہا جو ہے کسی نمایاں شخصیت کے لیے بھی کہا جاتا ہے. جیسے شادی کے اندر، نکاح کے اندر نمایاں شخصیت جو ہوتی ہے وہ دولہا ہوتا ہے یا دلہن ہوتی ہے. اسی طرح جو ایونٹ ہے خود شادی، وہ ایک خوشی کا اظہار کے لیے ہوتا ہے. تو یہاں پر خدا کی سلطنت کے دولہے سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بزم بنائی ہے، جو یہ سلطنت پیدا فرمائی ہے، یہ جو کائنات پیدا فرمائی ہے، اس کا دولہا کون ہے؟ اس کا دولہا حضور کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے تو یہ کائنات ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ کرتا. تو یہ زمین و آسمان جو کچھ بھی ہیں، اس کی جو زینت اور جو خوبصورتی ہے اور جو نعمت ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی سلطنت کے دولہا ہیں. حضور ہی سب کچھ ہیں، جان ہے تو جہان ہے. جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، واللہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اب ایک ہی لفظ رہ گیا ہے غالباً، اصل. دکھائیے گا جی. اصل میں بات یہ ہے کہ اس سے آپ نے شعر پڑھنا ہے. چلیے. تم ہو پیارے اصل ہماری، سارا جہاں ہے فرع تمہاری. تم ہو پیارے اصل ہماری، سارا جہاں ہے فرع تمہاری. تم ہو پیارے اصل ہماری، سارا جہاں ہے فرع تمہاری. تم سب کی ماہیت گویا، تم سب کی ماہیت گویا. صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اصل، فرع، ماہیت. یہ وہی بات ہے جس کا میں ابھی تذکرہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام جہاں کی اصل ہیں،
اور باقی جتنی بھی ہیں وہ فروعات ہیں. اصل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس سے دیگر چیزیں نکلتی ہوں. اور فروعات یعنی جو نکلنے والی چیزیں ہیں، جس طرح درخت ہوتا ہے اس کی ایک جڑ ہوتی ہے، وہ اصل ہے، اور جو پھل وغیرہ نکلتے ہیں دیگر چیزیں وہ اس کی فروعات ہوتی ہے. اسی طرح یہ لفظ اور رشتہ داروں میں بھی استعمال ہوتا ہے. جس طرح بعض اوقات وراثت کے مسائل میں دادا کو اصل کہا جاتا ہے، پھر اس کی اولادوں کو اس کی فروعات کہا جاتا ہے. تو اصل کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ اصل ہے. جس طرح میں نے ابھی حدیث پاک بھی بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے جابر تیرے نبی کے نور، اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. اس اعتبار سے اصل ہیں، اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دم قدم صحیح ہیں. اب یہاں پر ایک لفظ شعر کے اندر ہے کہ ماہیت گویا، یعنی مراد یہ ہے کہ شاید اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ انسان کے اندر تو نافرمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، تو اصل کے اعتبار سے تو سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی فروع ہیں. لیکن جو نافرمان ہیں اور جو کافر ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے دور ہیں، تو یہاں گویا کہہ کر شاید اس طرف اشارہ کرنا مراد ہے کہ من کل الوجوہ جو ہے وہ تشبیہ نہیں ہے. حقیقت کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے، لیکن اعمال کے اعتبار سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ حضور کی فرع ہے. تو اس اعتبار سے شاید لفظ گویا کہہ کر اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ تشبیہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے من کل الوجوہ، یعنی ہر اعتبار سے ہی تشبیہ پائی جائے یہ ضروری نہیں ہے. اس لیے شاید لفظ گویا کہہ کر یہاں پر اشارہ کر دیا کہ پیدائش کے اعتبار سے تو اصل ہیں، لیکن اعمال کے اعتبار سے اصل ہونے ضروری نہیں ہے. سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، یہ سیگمنٹ ہمارا مکمل ہوا. اب ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام. یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی. جی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام میں ہمارے فراز بھائی سے انشاءاللہ ہم باکس میں کچھ حروف دکھا کر پوچھتے. جی دکھائیے گا 1 2 یا 3 جتنے حروف آپ نے دکھانے. آج ایک ہی دکھا رہے ہیں حضرت. یہ نون بتایا انہوں نے. اب آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو پہچاننا ہے. ناظرین بھی غور کریں کون سا مبارک نام ہو سکتا ہے مرکب. جی حضور. با ہے اس میں؟ با، جی با موجود ہے. یہ تو پہلے آ گیا. جی بعد میں ہوتا تو نبی ہو سکتا تھا. یا ہے اس میں؟ یا بھی ہے. نبی میں بھی یا آتا ہے، مگر یہ نبی نہیں ہے، یہ بنی ہو گیا. بنی تو پھر بنی آدم ہی ہو سکتا ہے. ویسے تو ہم الف مد آتا ہے اس میں؟ الف مدہ آتا ہے. جی ماشاء اللہ، 2 مرتبہ الف لگا دیا نا، الف مدہ ہو گیا. یہ اچھا اوپر بھی آ گیا. اللہ اکبر. دال، دال بھی 2 مرتبہ آئے گا. میم، میم آخر میں آئے گا. اب لام بنی آدم تو صحیح کر دیا آپ نے. لام آتا ہے اس میں؟ لام نہیں آتا. 2 حروف ہیں. اب واو آتا ہے؟ واو، جی واو آتا ہے درست. دال کے برابر میں واو آئے گا. دال سے پہلے آ گیا. اب جی سین آتا ہے اس میں؟ سین نہیں آئے گا. جیم آتا ہے اس میں؟ جیم آتا ہے. سبحان اللہ، درست قید کر دیا آپ نے، ماشاء اللہ. جی دکھائیے گا مبارک نام. کیا بات ہے. جی جی حضرت پڑھیے گا اسے. اجودو بنی آدم. اجودو بنی آدم، اولاد آدم میں سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ سخاوت فرمانے والے. اس پر حضور اگر کچھ گفتگو آپ فرمائیں نبی پاک کی سخاوت کے تعلق سے، پھر انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. ایک لفظ ناظرین نے سنا ہوگا، جود و سخا، یہ استعمال کیا جاتا ہے. تو عربی کے اندر اگر اس سیغے کو دیکھیں اجود، تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کمپیریٹیولی دوسروں کے مقابلے میں زیادہ سخی ہونا. صحیح. اب چونکہ یہ نام ہی ایسا ہے اجودو بنی آدم، یعنی تمام اولاد آدم ایک طرف اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سخاوت ہے وہ ایک طرف، یعنی کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے. اگرچہ عربی کے اعتبار سے اس کو کمپیئر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. اور جود میں علماء نے یہ بھی بیان فرمایا
کہ جود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے پاس نہ رکھے، سب لٹا دے. سبحان اللہ. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواد کہا جاتا ہے، اللہ کو سخی کہنا منع ہے، کیونکہ سخی کے اندر یہ والا معنی ہوتا ہے کہ اپنے پاس بھی رکھے اور دوسروں کی بھی عطا کرے. اور سخاوت کا اعلیٰ درجہ جو ہے وہ جود ہے، کہ وہ خود جو ہے وہ نہ رکھیں اور دوسروں کو عطا کیا جاتا رہے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلیٰ صفت ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں بیان کی گئی ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی سائل کو منع نہیں کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پر مانگنے والوں کے لیے لا نہیں تھا. اور بعض علماء نے فرمایا نا، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا ہے کہ اگر تشہد میں لا نہ ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان میں کبھی لا آتا ہی نہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اگر یہ لا نہ ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اپنی زبان مبارکہ سے لا فرماتے ہی نہ. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارک. اور دو چیزیں میں ذکر کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ کوئی مانگے تو اس کو عطا کرنا، یہ تو بعض اوقات اولیاء کے اندر بھی صفت پائی جاتی ہے، عام لوگوں میں اندر بھی پائی جاتی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت یہ تھی کہ آپ بن مانگے عطا فرمایا کرتے تھے. اگر ایمانیات کے اعتبار سے دیکھیں تو کس نے کہا تھا کہ ہمیں ایمان چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو بھیجا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے لوگوں کو ایمان کی دولت عطا کی گئی. لیکن ساتھ ہی ساتھ مالی اعتبار سے دیکھیں تو ایسے مواقع موجود ہیں، صحیح روایات بخاری مسلم کے اندر ہیں کہ لوگ مانگتے نہیں تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں بھی عطا فرماتے تھے. اور ایک چیز یہ ہے کہ بعض اوقات کسی چیز کی حاجت ہوتی ہے اور بندہ وہ اپنی حاجت کو چھوڑ کر دوسروں کو عطا فرما دے، تو یہ بھی ایک اعلیٰ درجے کی سخاوت ہے. کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بظاہر ایک چادر کی حاجت تھی، حضور نے اس چادر کو نوازنا تھا، ہم تو یہی کہیں گے. تو وہ چادر کسی عورت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور تحفہ عطا دی تو حضور نے قبول فرما لی. اب وہ چادر لینے کے بعد ایک صحابی تھے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس چادر کا سوال کر لیا. حضور پہن کر جب پہن کے تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس چادر کا سوال کر لیا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پہ لا تو ہے ہی نہیں نا. اسی کی مثال سمجھائی جا رہی ہے کہ حاجت ہے بظاہر، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چادر ان صحابی کو عطا فرما دی. اچھا، اب دیگر جو صحابہ تھے ان کو یہ بات مناسب نہیں لگی تو انہوں نے انہیں تنبیہ کی کہ تمہیں معلوم بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی حاجت تھی، پھر بھی تم نے مانگ لیا. اب صحابہ کا عقیدہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا مقصد صرف اس کو تبرک بنانا تھا، اور کہا کہ میرا اور کوئی اس میں مقصود نہیں ہے. اور پھر اسی روایت کے اختتام میں راوی لکھتے ہیں کہ وہ صحابی جو تھے انہوں نے پھر اسی چادر کو اپنے کفن میں شامل کر دیا. یہ صحابہ کا عقیدہ تھا اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عطائیں اور نوازشات تھی. سبحان اللہ. کرم ہے شہبت تیرا، واہ کیا جو تو کرم ہے شہبت تیرا، واہ کیا جو تو کرم ہے اگر ایک دوسرا شعر بھی ملا لیا جائے تو مزہ دوبالا ہو جائے گا. سنو گے لا نہ زبان کریم سے نوری، سنو گے لا نہ زبان کریم سے نوری، سنو گے لا نہ زبان کریم سے نوری، یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں، کس شہنشاہ والا آمد آمد ہے. بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا. رؤوف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہیں اتنے کہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے ہیں. جو چاہیں گے جس سے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، جو چاہیں گے جس سے چاہیں گے یہ اسے دیں گے. کریم ہے یہ خزانے لٹانے آئے ہیں،
آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے بڑھتے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اس میں اشعار کو انشاءاللہ شرح کے ساتھ سنیں گے، سمجھ کر پڑھیں۔ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی۔ زبیر بھائی آپ مائک پہ نمبر بولیں، 1 2 3 4 میں سے کوئی بھی ایک نمبر بول دیں۔ 3 جی 3 کھولیے۔ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ جی فراز بھائی پہلے اس کی وضاحت۔ صحابہ کرام کی شان و عظمت کی طرف اشارہ ہے کہ جس مسلمان نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ایک نظر دیکھ لیا، یعنی صحابی کی تعریف جو بیان کی گئی ہے کہ ایمان کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کر لی اور ایمان کی حالت میں ان کا وصال ہوا، وہ صحابی ہیں۔ اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت بھی ہو سکتی ہے، اور جنہوں نے اسلام قبول کیا اور صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئے، ان کی نظروں کا بھی کیا عالم تھا کہ اس مقام پر بیٹھے بیٹھے دور دراز کی جگہوں کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، اور اس نظر کی بصارت پر لاکھوں سلام۔ کیا بات ہے جی زبیر بھائی۔ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ اب آپ نمبر بولیں حضرت۔ نمبر 4 جی۔ اور جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے، ان سب اہل مکانت پہ لاکھوں سلام۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل مبارک کا تذکرہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل مبارک میں، یعنی بی بی فاطمہ کے ذریعے سے جتنے بھی شہزادے ہوں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے اور دیگر آخر تک دیگر جتنے بھی سادات کرام ہیں، وہ سب بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان سب اہل مکانت، یعنی اہل مکانت سے مراد یہاں پر مقام و مرتبے والے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے اہل بیت سے میری وجہ سے محبت کرو۔ تو یہ حضور نے جو اپنے ساتھ نسبت جوڑ دی نا، فرمایا کہ ان سب اہل مکانت پہ لاکھوں سلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقام ہی ایسا عطا فرمایا کہ حضور نے اپنی نسبت کر دی کہ ان سے محبت میری محبت کی وجہ سے کرو۔ تو ان سارے کے سارے مقام و مرتبے والے شہزادوں پر لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ اور جتنے شہزادے اس شاہ کے، اور جتنے شہزادے اس شاہ کے، ان سب اہل مکانت پہ لاکھوں سلام، ان سب اہل مکانت پہ لاکھوں سلام۔ واہ کیا بات ہے حضرت۔ 2 غالباً اور 1 رہ گیا، 1 اور 2 چلے 1 چلے 1 کھلوائے۔ عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ آج تو اہل بیت نبوت کی بات ہو رہی ہے۔ بالکل، یہ تسلیم نازل ہونے سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام تشریف لانا ہے جی۔ اور سرائے سلامت، سرائے سے مراد یہاں پر گھر مبارک ہے، مکان عالی شان ہے۔ تو جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام جبرائیل امین لے کر حاضر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام انہیں پہنچایا، تو اسی تسلیم کی طرف اشارہ ہے، اسی سلام کی طرف اشارہ ہے۔ حالانکہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام یہ ہے کہ انہیں جبرائیل امین نے سلام کیا، لیکن صحیح روایات کے اندر ہیں کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام بھیجا اس سرائے سلامت پر، یعنی اس مکان عالی شان پر لاکھوں سلام، کہ جن میں یہ پاک بیویاں اور پاک ہستیاں رہتی تھیں، جن کو رب سلام فرما رہا ہے اور جن کو فرشتے سلام عرض کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ
واہ. عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اب 2 نمبر، ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کا کیسا کمال ہے کہ لفظ عدل اور عدالت آتا ہے تو خود فاروق اعظم کی شخصیت ذہن میں آ جاتی ہے. بالکل آ جائے. اللہ پاک نے کیسا مقام عطا فرمایا ہے. اور پھر یہاں پر جو ابتدا میں اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ ترجمان نبی ہم زبان نبی، یعنی بعض شارحین نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کو ایسے پہنچا دیا کرتے تھے جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ مبارک ہوتے تھے، اور بالکل سہل اور آسان کر کے حضور کی گفتگو دیگر صحابہ کو بیان کرتے تھے. تو اس اعتبار سے ہم زبان نبی، ترجمان نبی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو بات بیان فرماتے تھے اس کی ترجمانی بڑی احسن انداز سے کیا کرتے تھے. اور پھر عدالت تو پھر کیسی تھی کہ خود عدل کو جو ہے وہ ناز ہوگا کہ ناز تھا جو ہے وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شان عدالت کے اوپر. اور پھر روایت بھی ملتی ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ جب زلزلہ آ گیا تو زمین پر کوڑا مار کے ارشاد فرمایا کہ زمین کیا کبھی عمر نے تجھ پر عدل نہیں کیا؟ جیسے ہی آپ نے یہ ارشاد فرمایا زمین بھی سمجھتی تھی کہ فاروق اعظم کا عدل کیسا ہے، فاروق اعظم نے اس کو عدل سے زمین کو بھر دیا ہے. یہ سنتے ہی زمین جو کانپ رہی تھی، جو زلزلہ تھا، وہ سکون میں آ گیا اور ساکت ہو گیا. اس بات پر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سلام بھیج رہے ہیں. جان شان عدالت، الفاظ بھی کتنے خوبصورت ہیں، یعنی عدالت کی جو شان ہے اس کی بھی جان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی حضرت. نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یا سیدی یا حبیب اللہ، یا سیدی یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. اب غم شناس بھی تمہیں ہو، غم شناس بھی تمہیں ہو، دل کی آس بھی تمہیں ہو، اور دل کی آس بھی تمہیں ہو، اور دل کے پاس بھی تمہیں ہو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. از تو پھیلے سے اعظم گنج بخش
صدقہ امام اعظم دور ہو سب ہی کے رنج و غم حق درود تم پہ بھیجے تم مدام اس کو سراہو کیوں رضا مشکل سے ڈریں گے کیوں رضا مشکل سے ڈریں گے کیوں رضا مشکل سے ڈریں گے جب نبی مشکل کشا ہو یا نبی سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مجھے مصطفیٰ سے پیار ہے مجھے مصطفیٰ سے پیار ہے مجھے مصطفیٰ سے پیار ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی